سپاہیوں، یہ ساری زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ ہی کا حکم چلے گا۔ اب ہمارا سفر اسپین کی جانب ہوگا، جہاں ظالم راڈرک بادشاہ قابض ہے۔ اندلس کا راستہ کھل چکا ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، ہمارے لیے راستے کھول دے اور اسلام کا بول بالا فرما دے۔ طارق بن زیاد دنیا اسلام کا ایک بہادر جنگجو تھا۔ جب وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اندلس کے ساحل پر پہنچا تو ان کے اس عظیم سالار نے ساری کشتیاں جلا ڈالی۔ اب ان سپاہیوں کے پاس واپس لوٹنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ اندلس کو فتح ہونا تھا یا ان سب کی شہادت تھی۔ یورپ کو ہم نے بیدار کیا، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے علم، ہنر، فلسفہ، سائنس، ریاضی، میڈیسن، یہ ساری چیزیں ہم نے سکھائی۔ یہ خیال رکھنا تلوار سے زمین تو فتح ہوگی، لیکن لوگوں کے دل ہمارے اخلاق اور کردار سے ہی فتح ہوگی۔ ہسپانیہ تو خون مسلمان کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں۔ انسانی تاریخ مختلف اقوام کے عروج و زوال کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ ایک قوم کا زوال دوسری قوم کے عروج کا سبب بنتا ہے، اور جب کبھی کوئی قوم دوسری قوم پر غالب آتی ہے تو وہ اس قوم پر اثر انداز ہوتی ہے اور اپنے تہذیب و ثقافت اور دین و مذہب کے گہرے اثرات چھوڑتی ہیں۔ اس کی ایک مثال اندلس یعنی مسلم اسپین ہے، جس پر مسلمانوں نے تقریباً 800 سالوں تک بڑے جاہ و جلال کے ساتھ حکومت کی اور مسلم تاریخ کے ایک سنہرے دور کا آغاز کیا۔ اندلس کا چپا چپا مسلمانوں کے عظمت و شوکت کی آج بھی گواہ ہے۔ وہاں کے خوبصورت وادیاں، عمارتیں، فضا ندیاں اور ویران مسجدیں مسلمانوں کی عبرتناک تاریخ کی آوازوں سے آج بھی گونج رہا ہے۔ وہیں مسلمانوں کے زوال اور اندلس میں مسلمانوں کے دردناک خاتمے کی کہانی بہت ہی حسرتناک ہے۔ آج اسپین میں موجود اسلامی عمارتیں، مسجدیں اور کھنڈرات دنیا والوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ جو قوم آج خزاں کا شکار ہے اس کی بہار کتنی شاندار تھی۔ اندلس ایک ایسی تاریخ ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے کسی بھی مسلمان کی آنکھیں نم ہوئے بنا نہیں رہ سکتی۔ 6 صدی عیسوی میں نبی آخر الزماں اور انسانیت کے رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے شہر مدینہ میں ایک چراغ روشن کیا، جس کا مقصد پوری دنیا میں پھیلے ظلم و جبر اور جہالت کے اندھیروں کو دور کرنا اور خدا کے بندوں کو بادشاہوں کی غلامی سے نجات دلا کر خدا سے جوڑنا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ سے ہی آپ کے ساتھیوں نے عرب کے بڑے حصے کو فتح کر لیا اور 100 سالوں کے اندر مسلمانوں نے مدینہ شہر سے نکل کر روم اور فارس کے 1000 سالہ حکومت کو گرا کر رکھ دیا۔ اسلام کی حکومت 3 بر اعظموں پر قائم ہو چکی تھی، جس کا مغربی کنارہ اٹلانٹک اوشن اور مشرقی کنارہ سندھ تک پھیل چکا تھا۔ ان فتوحات کا پوری دنیا میں مذہبی، فوجی اور کلچرل اثر پڑا جو بڑا گہرا تھا۔ مغربی علاقوں میں رومن حکومت کے خاتمے کے بعد مسلمانوں نے بر اعظم افریقہ میں قدم رکھا اور کچھ ہی عرصے میں مصر کے الیگزینڈریا جیسے اہم شہر کو بھی فتح کر ڈالے۔ 711 عیسوی تک افریقہ کا شمالی حصہ مسلم خلافت کا حصہ بن چکا تھا۔ اس وقت مسلم دنیا کی باغ دوڑ بنو امیہ کے ہاتھوں میں تھی، جنہوں نے دمشق شہر کو اپنا دارالسلطنت بنایا تھا۔ اس وقت افریقہ اور یورپ کے درمیان سمندر کا ایک چھوٹا سا حصہ مسلمانوں کو اسپین جیسے امیر اور انتہائی طاقتور علاقے سے دور رکھے ہوئے تھا۔ ان دنوں اسپین میں قوطی حکومت قائم تھی جو ایک عیسائی حکومت تھی۔ 711 تک اسپین میں قوطی بادشاہ وڈزا تخت نشین تھا۔ اس وقت اسپین کے عوام بدحال تھے، امراء عیاش پرست ہو چکے تھے، نچلا طبقہ حکومت کے ٹیکس سے پریشان تھے، عام لوگوں کی حالت غلاموں سے بدتر ہو چکی تھی، یہاں تک کہ پادری اور مذہبی رہنما بھی لوگوں پر ظلم ڈھاتے اور ہسپانوی عوام ان سے بدظن ہو چکے تھے۔ مظلوم عوام کسی طرح بھی اپنے حکمراں سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے، لہٰذا سال 711 میں بنو امیہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر نے اپنے بہادر سپہ سالار طارق بن زیاد کو 12,000 سپاہیوں کا دستہ دے کر اسپین فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔
طارق بن زیاد اپریل 711 میں سپاہیوں کو لے کر اسپین کے ساحل پر اترے اور تمام بحری بیڑوں کو جلا دیا تاکہ واپسی کا کوئی راستہ نہ بچے۔ مسلم سپاہیوں کے پاس اب صرف 2 راستے باقی رہے تھے، فتح یا شہادت۔ چنانچہ 1 لاکھ مسیحی لشکر سے مسلسل 8 دنوں تک جنگ ہوئی اور صرف 12,000 مجاہدوں کے سامنے مسیحیوں کی عظیم فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس طرح اسلامی لشکر کو فتح نصیب ہوئی۔ اس کے بعد غرناطہ اور شمالی اسپین بھی فتح ہو گئے اور اسپین کے بڑے حصے پر اسلامی جھنڈے لہرا دیے گئے۔ اب ہسپانیہ اموی خلافت میں شامل ہو چکا تھا۔ بہت ہی کم وقت میں مسلمانوں نے پورے اسپین کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن طارق بن زیاد کے بعد اموی خلافت کا خاتمہ ہو گیا اور بنو عباس کی حکومت آئی۔ عباسیوں نے حکومت سنبھالتے ہی اموی خاندان کے ہر فرد کو چن چن کر قتل کیا، لیکن اموی خاندان کا ایک شہزادہ عبد الرحمن چھپتا چھپاتا اندلس پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، جہاں اموی شاہی فوج اس کی منتظر تھی۔ لہذا اسپین میں بنو امیہ کی ایک نئی حکومت کی نیو رکھی گئی۔ کچھ ہی دنوں میں اس پرجوش نوجوان شہزادے نے پورے اسپین پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا اور وہاں مسلمانوں کی ایک نئی ریاست قائم ہوئی۔ یہیں سے مسلم اندلس کی عظیم سنہرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بے شمار عربی اور بربر لوگوں نے اندلس ہجرت کی۔ اسلام کی تبلیغ و اشاعت پر زور دیا گیا۔ خلیفہ نے غرناطہ شہر کو خوبصورت ترین بنا دیا۔ ہزاروں مدرسے، کتب خانے، مسجدیں تعمیر کروائی گئیں۔ قرطبہ، مالکا، سرکستہ، اشبیلیہ اور جیان کے شہروں میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے یونیورسٹیاں قائم کی گئیں۔ جب یورپ ایام جاہلیت یعنی ڈارک ایج میں تھا، اس وقت اندلس میں مسلم سائنسداں اور ماہرین جدید سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے اونچائیوں کو چھو رہے تھے۔ انسانی تاریخ میں سب سے پہلا کامیاب انسانی آپریشن اندلس کے مسلمان طبیب ابو القاسم الزہراوی نے کیا تھا اور انہوں نے ہی سرجیکل آلات تیار کیے۔ اندلسی سائنسداں عباس ابن فرناس پہلے انسان تھے جنہوں نے انسانی تاریخ کی پہلی اڑان بھری اور ہوائی جہاز کے بیسک اسٹرکچر کو پیش کیا۔ ریاضی، جیومیٹری اور کیلکولیشن میں بھی اندلسی مسلمان ریاضی دانوں کا اہم کارنامہ ہے جنہوں نے عربی اعداد کی ایجاد کی، جس کی مدد سے بعد میں یورپ میں گنتی اور اعداد و شمار کی بنیاد رکھی گئی۔ وہ گھڑی جس میں سب سے پہلے 12 گھنٹے دکھائے گئے وہ بھی اندلس کے سائنسداں ابن کاتب نے تیار کیا تھا۔ ابن رشد، جنہیں جدید فلسفے کا بانی قرار دیا جاتا ہے، ان کا تعلق بھی اندلس سے تھا، جنہوں نے ارسطو کے فلسفوں کو دوبارہ زندہ کیا اور جدید فلسفے کے ریشنلزم کے کنسپٹ کو پیش کیا۔ عظیم جغرافیہ داں اور نقشہ نویس محمد الادریسی نے بھی اندلس کے یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کی تھی، جنہوں نے دنیا کا سب سے پہلا نقشہ بنایا اور جنہوں نے کولمبس سے 400 سالوں پہلے امریکہ کا سفر کیا تھا۔ اسی طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں جنہیں اگر ایک جگہ تحریر کی جائیں تو صفوں کے صفحے بھر جائیں گے۔ مختصر یہ کہ مسلم اندلس کی عظیم الشان تہذیب کے بدن سے ہی یورپ میں نشاط الثانیہ کی پیدائش ہوئی، اور اگر اندلس نہ ہوتا تو شاید آج یورپ کے تمام تر ترقی یافتہ ایجادیں، علوم اور فلسفے بھی نہ ہوتے۔ اندلس ایک جگمگاتا اور خوابوں کا شہر تھا جس میں بے شمار دکانیں تھیں، صارفین کے لیے بیش قیمت اور من پسند چیزیں بنائی جاتی تھیں۔ قرطبہ میں چمڑا، ریشم، کاغذ اور کرسٹل پیدا کیے جاتے تھے، جس کی تجارت یورپ اور مسلم دنیا کے ساتھ ہوتی تھی۔ اگر کوئی یورپی معیاری تعلیم حاصل کرنا چاہتا تو وہ اندلس آ کر مسلمانوں کے یونیورسٹیوں سے فائدہ حاصل کرتا۔ اگر اندلس کو اس وقت کا پوری دنیا کا جدید سائنسی علم اور فلسفے کا سینٹر کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ لیکن وقت بہت جلد پلٹا اور اب مسلم اسپین کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ حکمراں اور امراء عیاش اور مال و دولت کے حریص ہو گئے اور حکومت کے خاطر مسلمان آپس میں ہی لڑ پڑے۔ عبد الرحمن کی عظیم سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئے۔ اندلس کی مسلم ریاست 5 حصوں میں بڑھ گئیں۔ حالت یہ ہو گئی کہ ایک مسلم ریاست دوسرے کے خلاف عیسائیوں سے معاہدے کرنے لگے اور آپس میں ہی سازشوں اور جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اراگون اور فستالہ کی مضبوط مسیحی حکومت وجود میں آئی۔
مسیحی سلطنت کی ملکہ ایزابیلا اور فستالا کے بادشاہ فریڈیننڈ جو شدید مسلم دشمن تھے، ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی اور 2 مسیحی ریاستوں کو ملا کر مسیحی مزید مضبوط ہو گئے۔ سال 1470 تک ایک ایک کر تمام مسلم ریاستیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلتے چلے گئے اور اب مسلمان صرف غرناطہ میں ہی سمٹ کر رہ گئے۔ اہل غرناطہ کو پتہ تھا کہ پورے اندلس میں صرف ایک مسلم ریاست بچی ہے اور اب یہ لڑائی مسلمانوں کی بقا اور اندلس میں اسلام کو بچانے کی ہے۔ لہٰذا غرناطہ کے بادشاہ ابو الحسن نے فریڈیننڈ سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے میدان جنگ میں اتر پڑا، لیکن اس نازک حالت میں جب ابو الحسن میدان جنگ میں مصروف تھا، عین اسی وقت اس کے ولی عہد ابو عبداللہ نے غرناطہ میں ہی بغاوت کر دی اور تخت پر قابض ہو گیا۔ لہٰذا سلطان ابو الحسن کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا۔ فریڈیننڈ نے ناتجربہ کار ابو عبداللہ سے لوشا کے مقام پر جنگ کی اور اسے بھی شکست ہوئی۔ اب ایک ایک کر اندلس کے تمام قلعے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلتے چلے گئے۔ عیسائیوں نے مسجد قرطبہ کو گرجا میں تبدیل کر دیا۔ فریڈیننڈ نے ایک فرمان جاری کیا جس کے مطابق اگر کوئی مسلمان عیسائیت قبول کرنے سے انکار کرتا ہے تو اسے اسپین سے نکلنا ہوگا۔ مسلمانوں کے زمین، جائیداد اور مال و متاع لوٹ لیے گئے۔ عربی زبان پر پابندی اور عورتوں کے لیے حجاب استعمال نہ کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ اس طرح مسلمان مجبور ہو کر اندلس سے مختلف ملکوں میں ہجرت کر گئے، جبکہ لاکھوں مسلمانوں کو ہجرت کے دوران ہی قتل کر دیا گیا۔ یہ 2 جنوری سال 1492 کا دن تھا۔ اندلس میں مسلمانوں کے زوال کا آخری دن آ چکا تھا۔ مسیحیوں کا بادشاہ فریڈیننڈ اپنی ملکہ ایزابیل کے ساتھ الحمرا کے دروازے پر پہنچ گیا۔ ابو عبداللہ نے اپنے آباء و اجداد کی قبریں کھودیں، ان کی ہڈیاں نکالی، انہیں صندوق میں بھری، پھر خزانے اکٹھا کیے اور خاندان کو ساتھ لیا اور الحمرا کی چابیاں لے کر باہر آیا۔ یہ وہ دن تھا جب تاریخ کروٹ بدل رہی تھی اور ایک ایسا المیہ جنم لے رہا تھا جو آج 530 برسوں بعد بھی دنیا کے ہر مسلمانوں کی آنکھوں کو گیلی کر دیتا ہے۔ 2 بادشاہ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ایک بادشاہ وہ تھا جس کے آباء و اجداد نے 700 سالوں پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں یہ سرزمین ہاری تھی، اور ایک بادشاہ وہ تھا جس کے آباء و اجداد نے اس زمین پر 782 سال حکومت کی تھی اور یورپ کو جدید مشینوں اور علوم کا تحفہ دیا تھا۔ یہ دونوں اپنے اپنے تاریخ کے بوجھ کو کندھوں پر لاد کر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ہارے ہوئے مسلم بادشاہ نے جب الحمرا کی چابیاں فریڈیننڈ کو دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو 782 سال کے بوجھ نے اس کے ہاتھ لرزا دیے اور چابیاں زمین پر گر پڑیں۔ ابو عبداللہ چابیاں اٹھانے کے لیے جھکا، لیکن فریڈیننڈ نے اس کا کندھا پکڑ کر اسے روک دیا اور کہا، نہیں بادشاہ نہیں، الحمرا ایسی دولت ہے جس کے لیے ہم تمہارے قدموں میں جھکنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور پھر دونوں بادشاہ ایک ساتھ جھکے اور چابیاں اٹھائیں۔ ابو عبداللہ اپنے خاندان کے ساتھ غرناطہ سے نکلا اور غرناطہ کے سرحدوں پر پہنچنے کے بعد ایک چھوٹی سی پہاڑی پر رکا۔ غرناطہ شہر اس کے سامنے بکھرا ہوا تھا اور وہ آخری بار اپنا شہر دیکھ رہا تھا۔ اس سے برداشت نہ ہوا اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کی جہاں دیدہ ماں اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ اس نے غصے سے بیٹے کی طرف دیکھا اور وہ تاریخی الفاظ بولی جو آنے والے وقت میں تاریخ بن گیا۔ ماں نے کہا، بیٹا، جس سلطنت کی تم مردوں کی طرح حفاظت نہ کر سکے، اب اس کے لیے عورتوں کی طرح آنسو نہ بہاؤ۔